ایک روایت میں آتا ہے کہ لڑکے نے شکایت کی، دوسری روایت میں ہے کہ باپ نے لڑکے کی شکایت کی کہ میرا یہ لڑکا ہے، میرا کوئی بات نہیں مانتا، نہ میرا کوئی حق ادا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئے، اس کے والد نے کہا، اپنے لڑکے کی شکایت کی کہ میرا بچہ میرا بات ہی نہیں مانتا، نہ کوئی میرا حق ادا کرتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرا ایک سوال ہے، آپ زحمت فرمائے تو میرے سوال کو سماعت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ باپ کا بچے پر کیا حق ہے، باپ کا بچے پر کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کون سی بات، ہم بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا بات یہ بتایا کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کے لیے کہ اچھے بچے کے لیے اچھے ماں کا انتخاب کرے۔ اچھی ماں سے جب باپ اچھے شادی کریں گے تو اس کی ماں بھی اچھی ہوگی۔ پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے ماں کا انتخاب کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، سب سے بہتر نام رکھے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے بہتر تعلیم دے، جتنا ہو سکے اچھا سے اچھا تعلیم دے، اور حلال رزق کمانے کا طریقہ بتائے۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب ہمارے والد صاحب آپ سے شکایت کر رہے ہیں تو آپ ہمارے والد صاحب سے پوچھئے کہ انہوں نے ہمارا کیا حق ادا کیا ہے، انہوں نے ہمارا کیا حق ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اندر صلاحیت ہوتے ہوئے، مالداری ہوتے ہوئے، انہوں نے ایک غلام باندی سے شادی کی، یہ ذلت ہے، ہمارے لیے رسوائی ہے۔ دوسری بات کہ انہوں نے ہمارا نام صحیح نہیں رکھا، نام ایسا رکھا ہے جس کے معنی آتے ہیں کیڑے کے۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے ہمیں اچھا تعلیم نہیں دیا، نہ کبھی ہمیں تعلیم کی طرف لے گئے، نہ ہمیں تعلیم کے جگہ پر لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچے کا بھی شکایت جائز ہے، تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے اچھا تعلیم دیں، اور ہم دین سے جوڑ کر رکھیں۔ ہم اگر بچے کو یوں ہی پھرتے رہنے دیں تو ہمارے لیے بربادی ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے ہمیں مکتب سے جوڑ کر رکھنا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان باقی رکھنا ہے تو ہمارے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنانا پڑے گا، ہمیں تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ تعلیم کے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے آج بچے دین سے پھر رہے ہیں، کالج میں یا اسکولوں میں بچے غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے غیر کا دین اختیار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے تعلیم بچے کو نہیں دیا تھا۔ اگر ہم تعلیم دیے ہوتے تو اس کے اندر ایمان جاگتا، وہ کبھی اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو، غیروں کے دین میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا کمی ہماری ہے کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیتے۔ جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے، تعلیم نہیں ہوگا، وہ بچہ کبھی اس دھرم میں، کبھی اس دھرم میں، کبھی اس مذہب میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی علم ہے ہی نہیں۔ وہ کیا سمجھے گا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے لیے اسلام کتنا بہتر ہے، ہمارے لیے اسلام کتنا آسان ہے؟ یہ سب ہمیں تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بچیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں،
اور کہتی ہیں کہ ہمارا مذہب الگ ہے، وہ اپنا مذہب اختیار کریں گے، ہم اپنا مذہب اختیار کریں گے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو شادی کرنا چاہیے تھا مسلمانوں میں، غیروں میں شادی کر کے ہم اپنے نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ نسل کیا ہوگا؟ جو باپ غیر مسلم ہے یا ماں غیر مسلم ہے، وہ نسل برباد ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے نسل کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ تعلیم کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑی آپ کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشقت میں رکھا تاکہ یہ مشقت اٹھائے۔ کل کوئی اگر مشقت نہیں ہوتا تو وقت کا ہر فرعون کھڑا ہو جاتا، سب کہتا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اس لیے کہ اللہ نے ایک دوسرے کے محتاج رکھا ہے تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں وقت کا فرعون ہوں، میں وقت کا خدا ہوں، ایسا دعویٰ نہ کرے۔ یہ علم اللہ نے مشقت میں رکھا ہے تاکہ مشقت پریشانی اٹھائے اور اس علم کو حاصل کرے، اس علم کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا، حالانکہ اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اسے علم عطا فرما دیتے ہیں، لیکن انسان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے ہنسنا سیکھا، چلنا سیکھا، کھانا سیکھا، سب چیز سکھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مخلوق ہے ان مخلوقوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کر دی ہے، اللہ نے اسے سکھا دیا ہے۔ وہ کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کی طرح۔ اس لیے یہ ضرورت صرف انسان کو ہے کہ وہ علم کے لیے مشقت اٹھائے، علم کے لیے قدم اٹھائے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرمائیں گے۔